السلام علیکم دوستو۔ دنیا میں ایسا کوئی خطہ یا تہذیب نہیں گزری جہاں جادو نہ کیا جاتا تھا، بلکہ یہ تو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بعض معاشروں کا انتہائی اہم جز ہے۔ جادو کوئی توہم پرستی نہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو کسی انسان یا جن کو غیر فطری طور پر قدرت کے واقعات میں تصرف کے قابل بناتا ہے۔ قدیم مصری تہذیب ہو یا وادی دجلہ و فرات کی گمشدہ تہذیبیں، ان سب کی تاریخ میں بڑے بڑے جادوگروں کے قصے اور نام درج ہیں، لیکن آج جن 5 جادوگروں کے بارے میں ہم آپ کو معلومات فراہم کرنے والے ہیں، ان کا جادو یا علم سیاہ اس قدر شدید تھا کہ پروردگار نے ان کے نام آسمانی کتابوں یعنی قرآن مجید اور انجیل مقدس میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے تعلق رکھنے والا سامری وہ جادوگر تھا کہ جس کا نام قرآن مجید میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ سامری ایک بدکار ماں کی اولاد تھا جس نے اپنی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے سامری کو ایک غار کے دہانے پر چھوڑ دیا تھا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ سامری جادوگر کی پرورش رب کائنات کی ایک مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ جب قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے خروج کیا تو سامری بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت و ریاضت کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے قوم بنی اسرائیل سے ان کی زیورات لے کر انہیں گلایا اور ایک بچڑے کے روپ میں ڈھالا۔ سامری نے اپنے علم سیاہ کے ذریعے اس بچڑے کو ایسا بنایا تھا کہ وہ انسانوں سے کلام کرتا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو یہ باور کروایا کہ یہ بچڑا ہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ صدیوں سے ایک مشرک قوم کی پیروی کرتے بنی اسرائیل سامری کے اس دھوکے میں آ گئی اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا تو آپ پر بے حد رعب و جلال طاری ہو گیا۔ خدا کی نافرمانی اور ایک پیغمبر کی موجودگی میں شرک جیسی گناہ میں مبتلا ہونے پر قوم بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو موت کی سزا ملی۔ بنی اسرائیل کی ان تمام ہلاکتوں کا باعث صرف اور صرف ایک شخص تھا، یعنی سامری۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ سامری جادوگر پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، مزید تفصیلات کے لیے آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جینز اینڈ جیمبریز، ساحران فرعون یا فرعون کے جادوگروں کا قصہ قرآن پاک کی سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، تاہم بائبل میں ان جادوگروں کی جماعت کے سردار 2 بھائیوں کے نام بھی بیان ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا سامنا کیا تھا۔ دوستو، ان میں سے ایک کا نام تھا جینز اور دوسری کا جیمبریز۔ قرآن مجید کے مطابق فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی غرض سے اپنے زیر حکومت علاقوں سے انتہائی ماہر اور خطرناک جادوگر جمع کیے تھے۔ اس دور کا مصر جادو اور سحر کا مرکز تھا۔ یہاں کے جادوگروں نے اس فن کو کمالی عروج تک پہنچا دیا تھا، لہٰذا یہ جادوگر جینز اور جیمبریز نامی 2 بھائیوں کی قیادت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے دربار فرعون میں جمع ہوئے۔ غرور و تکبر میں مبتلا جادوگروں کی یہ جماعت فرعون سے بھاری بھرکم اجرت پہلے ہی طے کر چکی تھی، لیکن جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک معجزہ ہے۔ اس لیے یہ تمام جماعت سجدے میں گر گئی اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے سزا کے طور پر ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹوائے اور درختوں پر سولی چڑھا دیا۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ دربار فرعون کے جادوگر دن کے پہلے حصے میں تو جادوگر تھے، لیکن جب شام ہوئی تو یہ سب شہداء کہلائے جو حق کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے۔ ہاروت و ماروت، قرآن مجید کے مطابق ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو انسانوں کی صورت میں شہر بابل میں رہا کرتے تھے۔ لوگ ان سے جادو کی تعلیم لینے ہاروت و ماروت کے پاس جاتے تو یہ انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے اور کہتے کہ یہ کفر ہے۔
ہم تو یہاں صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تاہم لوگ ان فرشتوں کے تنبیہ کرنے پر بھی باز نہ آتے اور ان سے وہ جادو سیکھ لیتے کہ جس سے وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ بعض مفسرین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتوں جن کے نام ہاروت و ماروت تھے انہیں بطور آزمائش انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا، لیکن یہاں آ کر یہ دونوں بابل میں رہنے والی ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کے عشق میں مبتلا ہوئی اور اس کی ایما پر شراب نوشی، زنا اور قتل جیسی گناہ کر بیٹھی۔ ہاروت و ماروت نے بے دخت یا زہرا نامی اس عورت کو اسم اعظم بھی سکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ عورت آسمان پر جانے اور واپس آنے کی قابل ہو گئی تھی۔ ان تمام گناہوں کی پاداش میں ہاروت و ماروت نامی ان فرشتوں کو بابل کے کسی کنویں میں ایک نامعلوم وقت تک کے لیے قید کر دیا گیا۔ دوستو، ان روایات کے صحیح ہونے یا نہ ہونے پر علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر تفصیلاتی معلومات چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو ہاروت و ماروت ملاحظہ کیجیے، جس میں ہم نے کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ہاروت و ماروت کی تاریخ پر روشنی ڈالی ہے۔ مناسے یہودیوں کا وہ بادشاہ تھا کہ جس کا ذکر بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن یہ کوئی ذکر خیر نہیں بلکہ بائبل کی یہ آیات مناسے کی بدکاریوں، شرانگیزیوں اور گناہوں کی داستان سناتی ہیں۔ یہ صرف 12 سال کی عمر میں سلطنت یہودا کا بادشاہ بنا اور اس کے اگلے 55 سالوں تک قوم بنی اسرائیل پر حکمرانی کی۔ مناسے نامی اس بادشاہ نے قوم بنی اسرائیل کو ایک خدائے وحدہ کے بجائے دوبارہ بت پرستی، شرک اور کفر کی جانب راغب کیا۔ مناسے نے بال اور عشیرہ نامی بتوں کی عبادت خانے اثر نو تعمیر کروائی اور ہیکل سلیمانی میں بت نصب کر دیے۔ مناسے نامی یہ بادشاہ جنات اور بدروحوں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جادو اور مختلف سیاہ عملیات بھی کیا کرتا تھا۔ اس کی شناسائی بڑے بڑے اور خطرناک جادوگروں کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ جادو میں کامیابی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مناسے نے خود اپنے بیٹوں کو آگ میں جلوا دیا تھا، تاہم مناسے کی یہ قربانی اس کی کچھ کام نہ آ سکی۔ اس دور کی ایک سپر پاور آشوری سلطنت نے مناسا کی ریاست پر حملہ کیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ جب یہ بادشاہ قید خانے میں مقید ہوا تب اسے اپنی تمام گناہوں اور کفر و شرک پر ندامت محسوس ہوئی اور اس نے قید خانے میں ہی اپنے پروردگار کے حضور توبہ و استغفار کیا۔ مناسے کو کیسے رہائی تو مل گئی، لیکن یہ دوبارہ قوم بنی اسرائیل اور اپنی آل اولاد کو ایک خدائے وحدہ کی عبادت کی جانب واپس نہ لا سکا اور مرتے دم تک اپنے گناہوں اور بد اعمالیوں پر پشیمان رہا۔ سیمون دی میجوس۔ دوستو، بائبل کے عہد نامہ جدید میں ایک انتہائی طاقتور جادوگر کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام تھا شمعون۔ یہ قوم سامریہ کا ایک فرد تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری فلپ کے ہاتھوں پر مسیحیت قبول کی تھی۔ بائبل کے مطابق شمعون کو ایک انتہائی طاقتور جادوگر بتایا گیا ہے جو اپنے علم سیاہ کی بدولت ہوا میں اڑنے، غائب ہو جانے اور کسی بھی جاندار کا روپ اختیار کرنے پر قادر تھا۔ اپنی جادوئی صلاحیتوں کے باعث شمعون چاہتا تھا کہ اسے نئے نئے ابھرتے دین مسیحیت میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو، تاہم اس کا دل حرص و حسد اور دنیاوی لالچ سے بھرا ہوا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اسے کوئی بھی مرکزی عہدہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے نا امید ہونے کے بعد شمعون مجوسی نے روم کا سفر اختیار کیا اور یہاں آ کر اپنے نام سے ایک نئے مذہب یعنی شمعونیون کی تبلیغ شروع کر دی۔ لوگ اس کے جادوئی کرتب دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جاتے اور اس پر ایمان لے آتے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری پطرس نے شمعون مجوسی سے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کے روز شمعون مجوسی نے خود کو خدا ثابت کرنے کے لیے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اور پطرس سے کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کی مانند ہوا میں اڑ کر دکھائے۔
پطرس نے خدائے وحدہ لا شریک کے حضور دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے شمعون ہوا میں اڑتا ہوا اچانک زمین پر آ گرا۔ اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں 3 جگہوں سے ٹوٹ گئیں اور یہ درد سے کرہانے لگا۔ یہاں موجود عوام نے جب خدائی کے دعویدار شمعون کی یہ حالت دیکھی تو اس پر ڈنڈوں اور پتھروں کی بارش کر دی اور یہیں اس جھوٹے جادوگر کی موت واقع ہو گئی۔